آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے قتل پر ہے جو صرف ایک جرم نہیں تھا بلکہ دو نظریات، دو دنیاؤں کے درمیان ایک مہلک تصادم تھا۔ یہ کہانی ہے ذل ہما عثمان کے قتل کی۔ ذرا تصور کیجئے، تاریخ تھی 20 فروری 2007 اور جگہ تھی گجرانوالہ، پاکستان۔ اسی دن ایک عوامی اجتماع میں ایک صوبائی وزیر کی زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک مقامی مولوی نے دن دہاڑے سب کے سامنے ایک حکومتی وزیر کو قتل کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قاتل یعنی غلام سرور کے ذہن کو اور اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس نے اس کی شخصیت کو بنایا تھا۔ غلام سرور یہ 1967 میں گجرانوالہ کے ایک قدامت پسند گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی پرورش بہت ہی سخت مذہبی ماحول میں ہوئی۔ خاص طور پر اس پر اپنی والدہ کا گہرا اثر تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی پردے میں گزاری۔ اسی ماحول نے اس کے ذہن میں یہ بات پکی کر دی کہ عورت کی جگہ صرف اور صرف گھر کے اندر ہے اور عوامی زندگی میں اس کا کوئی کام نہیں۔ اسکول کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی تعلیمات کے لیے ایک مدرسے میں چلا گیا۔ مدرسے کے بعد وہ ایک مقامی مسجد میں آپ کہہ لیں کافی مقبول مولوی بن گیا۔ یہ 2000 کی دہائی کا شروع کا زمانہ تھا اور خطے میں انتہا پسندی بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اس کا رابطہ جماعت الدعوت جیسی تنظیموں سے ہوا جو اپنے سخت نظریات کے لیے جانی جاتی ہیں، اور یہیں سے اس کا تشدد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 2002 اور 2003 کے درمیان اس نے 3 ایسی خواتین کو قتل کر دیا جن پر اسے جنسی کارکن ہونے کا شک تھا۔ بالآخر 2003 میں اسے قتل اور اقدام قتل کے 6 الزامات میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب اس سے ان قتلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا جواب سنیے۔ یہ جواب اس کی پوری ذہنیت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے کہا، ایک بری عورت اپنے ساتھ 100 لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے، میں نے تو ایک سماجی خدمت انجام دی ہے۔ یعنی وہ اپنے جرائم کو گناہ نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ سمجھ رہا تھا۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، ایک ماہر نفسیات نے صاف صاف کہا تھا کہ سرور ایک جنونی ہے جو معاشرے کے لیے خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود اسے صرف 1 سال بعد بری کر دیا گیا۔ کیسے؟ مقتولین کے خاندانوں نے اچانک اپنے مقدمات واپس لے لیے، گواہوں نے اپنے بیانات بدل دیے اور گجرانوالہ میں اسے کافی عوامی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس رہائی نے اس کے ذہن میں یہ بات اور پختہ کر دی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، یہ تو تھی ایک طرف کی کہانی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وہ شخصیت جو سرور کے نظریات کی مکمل ضد تھی، ذل ہما عثمان، ترقی اور خواتین کے حقوق کی ایک مضبوط آواز۔ ذل ہما عثمان کوئی عام خاتون نہیں تھیں۔ ان کے پاس پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز اور قانون کی ڈگری تھیں۔ وہ 2002 میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں اور خواتین کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ 2006 میں انہیں سماجی بہبود کی وزیر بنا دیا گیا۔ وہ ایک سیاستدان تو تھی ہی، ساتھ میں ایک بیوی اور 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سوچ، 2 دنیائیں کس طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ ایک طرف غلام سرور تھا جو کہتا تھا کہ عورتوں کی جگہ گھر پر ہے، سیاست ان کا کام نہیں اور بے پردہ عورتیں غیر اخلاقی ہیں۔ دوسری طرف ذل ہما عثمان تھیں جو تعلیم اور کام کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک زندہ مثال تھیں، ایک کامیاب سیاستدان اور ایک جدید کام کرنے والی ماں۔ اور ذل ہما کی یہ ترقی پسند سوچ ہمیشہ سے انتہا پسندوں کو چبھتی تھی۔ 2005 میں انہوں نے خواتین کی ایک میراتھن کا انعقاد کیا جس پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا اور پنڈال پر فائرنگ کر دی۔ وہ اس حملے میں تو بچ گئی تھیں لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ ان کے نشانے پر ہیں۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب یہ 2 بالکل مختلف متضاد دنیائیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ سرور کو جیسے ہی پتا چلا کہ ذل ہما عثمان گجرانوالہ میں ایک پارٹی میٹنگ کے لیے آ رہی ہیں، اس نے ایک سیدھا سا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک پارٹی کارکن کا بھیس بدل کر میٹنگ میں شامل ہو گیا تاکہ اپنے ہدف تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میٹنگ کے دوران سرور سیدھا ذل ہما کے سامنے جا کھڑا ہوا اور گولی چلانے سے ٹھیک پہلے اس نے جو آخری سوال کیا وہ اس کے پورے نظریے کا خلاصہ تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا حجاب کہاں ہے؟ تم نے اپنا چہرہ کیوں نہیں ڈھانپا؟ یہ حملہ صرف ایک شخص پر نہیں تھا، یہ اس کی آزادی پر، اس کی شناخت پر تھا۔ اور بس اس کے بعد اس نے ایک ہی گولی ان کے سر میں مار دی۔ ایک لمحے کے اندر ترقی کی ایک آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ گرفتاری کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پولیس نے جب تفتیش میں اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، مجھے اللہ پر یقین ہے اور وہ میرے خاندان کا خیال رکھے گا۔ یہ اس کے جنونی یقین کا ثبوت تھا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔
इस कत्ल ने जाहिर है पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था और यहाँ से शुरू होती है इंसाफ और इस वाक़े की विरासत की कहानी। तो इंसाफ का पहिया घूमना शुरू हुआ। पहली बात तो ये कि सरवर को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया, इसलिए फरार का कोई सवाल ही नहीं था। इस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला। अदालत में भी उसने अपने जुर्म को जहाद का अमल करार दिया और कहा कि मैं कसूरवार नहीं हूं। लेकिन तमाम सबूतों की रोशनी में 21 मार्च 2011 को अदालत ने उसे मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना दी। लेकिन इसकी सज़ा पर अमल होने से पहले ही 27 जनवरी 2012 को गुलाम सरवर तपदक की वजह से जेल में ही मर गया। इसकी पुरशिद्दत जिंदगी का खात्मा एक बीमारी से, खामोशी से हो गया। ज़िल्ले हुमा उस्मान की ये पूरी कहानी ये एक बहुत ही अलमनाक याद दहानी है। ये हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि जुनूनियत के सामने तरक्की की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कई मुआशरों को तलाश करना है।